بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت علماء اسلام کی سربراہ مولانا فضل الرحمان کی سابق سینیٹر ہدایت اللہ کے اہل خانہ سے تعزیت۔ تفصیلات کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے وفد کے ہمراہ باجوڑ میں حالیہ بم دھماکے میں شہید ہونے والے سابق سینیٹر ہدایت اللہ کے اہل خانہ سے تعزیت کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے مرحوم کے اہل خانہ اور بھائی ڈاکٹر عنایت سے اظہار افسوس کیا۔ اس موقع پر مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا تھا کہ دعا ہے کہ اللہ کریم ہدایت اللہ شہید کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ اہل خانہ سے اظہار تعزیت کرتا ہوں اور ان کے لیے صبر جمیل کی دعا کرتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پورے ملک اور بالخصوص صوبہ خیبر پختونخوا میں عوام کی جان و مال کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ دہشت گردی کے خلاف آپریشن کے نام عوام کی زندگی اجیرن بنا دی جاتی ہے، لیکن دہشت گردی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ اس وفد میں مولانا عبدالغفور حیدری MNA، سابق وفاقی وزیر مولانا اسد محمود، مفتی روزی خان، مولانا اسجد محمود اور مفتی ابرار بھی ہمراہ تھے۔ کرنٹ لگنے سے دیوبند میں مدرسہ کے طالب علم کی موت۔ دارالعلوم وقف کے علاقے میں حادثہ، کرناٹک کا رہنے والا تھا طالب علم۔ تفصیلات کے مطابق دیوبند کے محلہ خانقاہ کے علاقے دارالعلوم وقف کے پاس کرنٹ لگنے سے ایک مدرسے کا طالب علم شہید ہو گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ طالب علم کرناٹک کا رہنے والا تھا جو امروہہ کے مشہور مدرسہ جامع مسجد امروہہ میں پڑھتا تھا اور وہ دیوبند میں اپنے دوستوں سے ملنے آیا تھا۔ کرناٹک کا رہنے والا محمد سعد گزشتہ ہفتے دادی کے انتقال پر اپنے مدرسہ جامع مسجد امروہہ سے چھٹی لے کر اپنے گھر گیا تھا، جہاں سے واپسی کے دوران طالب علم منگل کو دیوبند میں اپنے دوستوں سے ملنے آیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ بدھ کی سپہر سعد دارالعلوم وقف سے کچھ فاصلے پر واقع مدرسہ معراج العلوم رحل والا مدرسہ گیا ہوا تھا، جہاں ایک قریبی حجام کی دکان سے متصل کھڑا ہو گیا جو بارش کی وجہ سے بند تھی۔ دکان کے شٹر میں بجلی کا کرنٹ آ رہا تھا۔ اچانک سعد اس کی زد میں آ گیا۔ جب وہاں سے گزرنے والے دیگر طلباء نے سعد کو وہاں پڑا دیکھا تو وہ اسے پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس لے گئے، جہاں ڈاکٹروں نے جانچ کے بعد اسے مردہ قرار دے دیا۔ اطلاع ملتے ہی دارالعلوم وقف کے عہدیدار بھی وہاں پہنچ گئے۔ پولیس نے بھی موقع پر پہنچ کر امروہہ مدرسہ کے ذمہ داران اور طالب علم کے اہل خانہ کو اطلاع دی ہے۔ حادثہ سے دیوبند میں دارالعلوم اور وقف دارالعلوم سمیت سبھی مدارس کے طلباء میں غم کی لہر دوڑ گئی اور علماء و سرکردہ لوگوں نے گہرے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وہیں جامع مسجد امروہہ کا ماحول بھی سوگوار ہو گیا۔ محترم ناظرین، اسی کے ضمن میں آپ کو یہ خبر بھی دیتے چلیں کہ دوپہر میں دارالعلوم وقف دیوبند کے ہفتم عربی کے طالب علم مولوی حبیب البشر رحمہ اللہ نے لوہے کے کولر کو کمرے میں منتقل کرنے کے لیے اٹھایا۔ کولر بارش میں بھیگا ہوا تھا اور اس میں بجلی اتر چکی تھی۔ بجلی کے جھٹکے سے حبیب البشر بے ہوش ہو گئے اور ہسپتال لے جاتے ہوئے راستے میں دم توڑ گئے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دو نوجوان طالب علموں کی کامل مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ کریم ان کے اہل خانہ کو اس عظیم صدمہ پر صبر جمیل سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ خاموش رہنے کا ہنر بھی سیکھیں۔ مولوی امیر خان متقی کا ملکی ترجمانوں اور سوشل میڈیا صارفین سے خطاب۔ تفصیلات کے مطابق وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی موجودگی میں وزارتوں کے ترجمانوں اور سوشل میڈیا صارفین سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ملکی و قومی مفادات پر غور کریں اور اپنے خیالات اور جذبات کو سیاست کے تابع کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ خاموش رہنے کا ہنر بھی سیکھیں۔ سرکاری مقامات کو ذاتی استعمال میں نہ لایا جائے، امیر المؤمنین کا حکم۔ تفصیلات کے مطابق عالی قدر امیر المؤمنین حفظہ اللہ نے تازہ حکم صادر کیا ہے کہ عمارتی اداروں اور وزارتوں کی عمارتوں کو ذاتی استعمال میں نہ لایا جائے، اور اگر کوئی ان عمارتوں میں رہتا ہے یا استعمال کرتا ہے تو فوراً کسی اور جگہ منتقل ہو جائے۔ عوامی رابطہ دہلی اور کابل کے درمیان تعلقات کا ایک اہم پہلو ہے۔ تفصیلات کے مطابق کرغزستان کے دارالحکومت آستانہ میں خبر رساں ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے ہندوستانی وزیر خارجہ نے افغانستان اور ہندوستان کے تعلقات کے بارے میں کہا ہے کہ عوام سے عوام کے تعلقات دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی بنیاد ہیں اور ہندوستان مختلف شعبوں جیسے انسانی امداد، کھیلوں اور دیگر شعبوں میں افغانستان کی امداد کے لیے پرعزم ہے۔ ہندوستانی وزیر خارجہ کے ان تبصروں کے بعد امارت اسلامیہ افغانستان کے نائب ترجمان ملا حمداللہ فطرت نے افغانستان اور ہندوستان کے تعلقات سے متعلق ایک نیوز کلپ میں
مختلف شعبوں میں ہندوستان کی مدد کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ امارت اسلامیہ ہندوستان کے ساتھ سیاسی اور اقتصادی تعلقات کو بھی مضبوط کرنا چاہتی ہے۔ چین سے 100 ملین یوان کی پہلی امدادی کھیپ افغانستان پہنچ گئی۔ تفصیلات کے مطابق چین کی جانب سے واپس آنے والے افغان مہاجرین کے لیے 100 ملین یوان کی پہلی امدادی کھیپ پہنچ گئی ہے۔ مذکورہ امداد افغانستان میں چین کے سفیر یاؤ شینگ نے وزارت امور و آبادکاری مہاجرین کے ڈائریکٹر خلیل الرحمن حقانی کے حوالے کی۔ اس موقع پر ہونے والی ملاقات میں وزارت امور و آبادکاری مہاجرین کے ڈائریکٹر نے چین کی طرف سے دی جانے والی امداد پر اظہار تشکر کرتے ہوئے اس طرح کی امداد جاری رکھنے کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دوسرے ممالک کو بھی اندرونی طور پر بے گھر ہونے اور واپس آنے والے افغان مہاجرین کی مدد کرنی چاہیے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ وزارت امور و آبادکاری مہاجرین مذکورہ امداد وقت پر ضرورت مند اور مستحق افراد تک پہنچانے کی پوری کوشش کرے گی۔ اس موقع پر چینی سفیر یاؤ شینگ نے کہا کہ ان کا ملک افغان مہاجرین کی مستقل آبادکاری میں مدد کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج کی امداد افغان عوام کے ساتھ چین کی خیرسگالی اور ہمدردی کو ظاہر کرتی ہے۔ واضح رہے کہ چین کی جانب سے مذکورہ پہلی امدادی کھیپ میں 15 بڑے واٹر ٹینکرز، 20 ٹرک، 25 پک اپ ٹرک، 6000 بڑے اور چھوٹے خیمے اور 5100 کمبل شامل ہیں۔